اسلام نے عورت کو حقوق دیے، ہم کہتے ہیں ہاں، بلکہ ہم لڑتے ہیں اس بات پہ کہ بھائی اسلام نے دیے، تم کون ہوتے ہو؟ صحیح ہے، مسئلہ سمجھیں۔ اسلام میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک حقوق اور ایک احکام، ایسا ہی ہے، ایک حقوق ہوتے ہیں اور ایک احکام ہوتے ہیں۔ اسلام میں حقوق کا تعلق رشتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حقوق کا جب بھی ذکر آئے گا تو اسلام میں، بلکہ دیگر مذاہب میں بھی، مذہبی سوچ میں، حقوق رسپانسبلٹی کا نتیجہ ہوتے ہیں، حقوق فرائض کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک اولاد کو پالنے کا فرض ماں باپ پر عائد ہے تو وہ جتنا اس فرض کو بہتر طور پر ادا کریں گے، اولاد کے حقوق از خود ادا ہوتے جائیں گے۔ اگر وہ رسپانسبلٹی میں لیک کریں گے تو اولاد کے حقوق میں خود بخود لیک آ جائے گا۔ اور دوسری طرف قاعدہ ہمارے پاس موجود ہے کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو ظاہر ہے اس بات کا بھی کیا جائے گا کہ تم نے اپنا فرض پورا کیوں نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کے حقوق ادا نہیں ہوئے۔ ویسٹ نے ہمیں اپ سائڈ ڈاؤن چکر میں ڈال دیا، اس نے کہا رائٹس فرسٹ، اب پہلے حق کا تعین ہوگا، اسے پورا کرنے کے لیے ہم نئی رسپانسبلٹیز پیدا کریں گے، جس کو وہ لاز کہتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر تھا آپ کے معاشرے میں؟ نہیں تھا۔ جنس دو ہی ہیں، ثابت ہیں، مرد ہے یا عورت ہے۔ اگر کوئی ڈس آرڈر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کے پرانے وقتوں میں حکیموں کی حکمت کام آتی تھی، ان کی نبض دیکھ کے باتیں بتانے کی عادت تھی، سب کچھ پتہ چل جاتا تھا۔ اب آپ کے پاس ہارمونز کے ٹیسٹ ہیں، کروموزومز کے ٹیسٹ ہیں، جو ڈومیننٹ جنس ہوتی ہے مرد کی یا عورت کی وہ پتہ چل جاتی ہے، اور اسلام کا وہی حکم اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے، اس کو زندگی اسی پیراڈائم میں گزارنی ہوتی ہے۔ تیسری جنس کوئی نہیں ہوتی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹرانس وہ ہوتا ہے جو خود کو شفٹ کرتا ہے، فرام مین ٹو وومن اور فرام وومن ٹو مین۔ شفٹ دو طریقوں سے کر سکتا ہے، آیا کہ صرف حلیہ بدل لے، چال ڈھال بدل لے، انداز بدل لے۔ اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور حضور کی اور فرشتوں کی لعنت ہے اس پر، اس مرد پر جو عورتوں جیسے معاملات کرے، نقل کرے، حلیہ اپنائے، اور اس عورت پر جو مرد جیسے، یہ ہم جانتے ہیں۔ یا پھر وہ سرجیکل پروسیس میں چلا جائے کہ ہارمونز کے انجیکشن لگوا لے، یا ہارمونز کی کسی اور طریقے سے، یا وہ اب جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اس میں آ گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اگر وہ اختیار کرتا ہے، انجیکشن سے لے کے کلیئر میجر سرجریز تک، وہ سب ٹرانسفارمیشن ہے، اور اسی لیے اسے ٹرانس کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹرانسفارم کرتا ہے۔ تو جنسیں دو ہیں، مرد عورت۔ تیسری ٹرانس، یعنی کہ جو بنے گا، ٹھیک، جو حقیقی طور پہ پرابلمٹک پیدا ہوتا ہے، ان کے لیے شریعت نے لفظ دیا ہے خنسا۔ جب آپ مانتے ہیں کہ دین مکمل ہے تو آپ کو پھر ادھر ادھر سے ٹرمز لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ کو دنیا پہ اپنی ٹرمز نافذ کرنی ہے تو آپ دنیا سے ان کی لے کے کائے کو فخر کرتے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے یہاں گڑبڑ پیدا ہوئی ہے بہت زیادہ، کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ تین زبانیں استعمال ہو رہی ہیں ہمارے یہاں، میجرلی ہماری جو بھی فرسٹ لینگویج ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، دوسری انگلش انٹرنیشنل لینگویج کی وجہ سے منگل ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور تیسرا آ جاتا ہے یہ فلسفیانہ نقطہ کہ جو ٹرمز آف فلسفی ہیں وہ کبھی انگلش میں کبھی اردو میں چھلانگ مار رہی ہوتی ہیں، نتیجہ نکلتے ہیں ہم یعنی کنفیوژن، جو آج کل کی یوتھ کی سب سے بڑی آئیڈینٹی ہے۔ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے نا یوتھ ہماری، اس کی آئیڈینٹی اس وقت کنفیوژن ہے۔ کون ہے بھائی صاحب آپ؟ میں نوجوان ہوں، پریشان ہوں، دونوں برابر ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور یا تو کہہ لو میں نوجوان ہوں، یا کہہ لو میں پریشان ہوں، برابر ہو جاتا۔ تو یہ تو رائٹس کی ایک بات میں نے چھیڑ دی، بیچ میں تو چھیڑ دی۔ ایک چیز کو ان تمام احباب نے کیونکہ ساری درست باتیں کی ہیں، میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا سائنس میں اگر کوئی مولوی صاحب کہیں گے کہ بھائی جان چھوڑ دو اسے، گمراہ ہو جاؤ گے، تو ظاہر یوتھ بھاگ جائے گی، بولے دماغ خراب ہو گیا تمہارا، بائک پہ آتا ہوں میں، سائنس چھوڑ کے گھوڑے پہ آ جاؤں، یہی کہے گا۔ اب اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے ہم، تو کیا کریں گے؟ ہم اس کا سوال ہی پیدا نہ ہونے دیں، پہلے ہی دبا دیں۔ طریقہ غلط ہے، اس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ بغاوت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جہالت کا تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں تھا، جبکہ جو بگاڑ رہا ہے وہ بہت ہی میٹھے لہجے میں آپ کو دو جملوں میں بگاڑ کے چلا جاتا ہے۔ آپ سب کو پتھر مارتا ہوں تو چوٹ لگے گی یا نہیں؟
پتھر دیکھے گا آپ مسلم ہیں یا نان مسلم تو یو آر آل ایکول، اس کا کام ہو گیا. اب سمجھاتے رہو گے اس نے کیا بکواس کی. نہیں سمجھا سکتے. اس 2 جملے کا اثر جو ہے 2 سال تک نہیں اترے گا جب تک عقیدہ کلیئر نہیں ہوگا کہ ہم ہیں کون، ہماری اصل آئیڈینٹی کیا ہے. پتھر مسلمان کو پڑے تو حدیث کے مطابق تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا کوئی گناہ معاف ہوتا ہے. ہمارے پاس اس کی ڈسٹنکشن ہے. دوسرے کو پڑے ہمیں نہیں پتا، ہمیں اپنا پتا ہے تو فرق ہے. صحیح ہے. لیکن جس کو نہیں پتا یہ بات تو وہ تو گیا کام سے. اور وہ جو سوال لے کے مارکیٹ میں گھومے گا علماء کے پاس، وہ یہ نہیں پوچھے گا میں اس وجہ سے کنفیوز ہوا تھا. عالم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی تو کیوں گھوم رہا پاگل ہو کے. وہ اپنا مسئلہ نہیں بتا پا رہا، یہ سمجھ نہیں پا رہے، سمجھ کے بتا نہیں پا رہے. نتیجہ ہم یعنی کنفیوژن. میں نوجوان ہوں یعنی پریشان ہوں. وہی آ رہا ہے نا رزلٹ. اور کیا آ رہا ہے؟ سائنس کی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں، ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے سے الگ الگ پہچانے جاؤ. لیکن آگے پہچان بتا دی کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا وہ ہے یا قریب وہ ہے جو تقویٰ زیادہ رکھتا ہے. تو قومی شناخت ہونا وہ ہمارے لیے ایک ظاہر ہے کہ آئیڈینٹی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارا معیار محض قوم نہیں ہے. ہمارا معیار اللہ کا بندہ اور متقی ہونا ہے. کسی قوم کی بنا پہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے. متقی ہونے کی بنا پہ جو بھی جائے گا یا اللہ کی رحمت ہوگی اس سے جائے گا.